جزاک اللہ۔ ابھی آپ حضرت مولانا مظفر حسان ندوی ازہری صاحب سے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کا حل سیرت نبی کی روشنی میں اس عنوان کے تحت نہایت ہی پرمغز، عالمانہ، ناصحانہ اور عارفانہ گفتگو سماعت فرمائے۔ اس گفتگو میں مولانا نے جن اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ خدائی کا اعلان کرنے پر بڑے بڑے کسی سرنگو کرنے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس سفر میں کبھی کسی کمزوری کا اظہار کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے اندر اور اپنے ساتھ چلنے والے اور اپنے فالوور کے اندر تشکیک بھی پیدا نہیں ہونے دی، اور مزید بیان کرتے ہوئے ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس راہ میں چلنے والے یا اس راہ میں آنے والے مراحل کا طرف آپ نے اشارہ کیا۔ آپ نے مزید یہ بات بھی فرمائی کہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر عزت حاصل نہیں کی جا سکتی، اور المیہ ہمارا آج یہی نظر آتا ہے کہ خدا جو عزت و ذلت کا مالک ہے اور خدا جو عزت و ذلت کا دینے والا ہے، ہم عزت، شہرت اور خوشحالی کو خدا سے مانگنے کی بجائے طاغوتی نظام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ نے مسلمانوں کے تاریخی کردار کا ذکر کرتے ہوئے رستم کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کا جو رویہ تھا اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ آپ نے کہا کہ دین حکمرانوں کی بھیک پر نہیں چلتا، اور نہ ہی حکمرانوں کے جو ہے بھیک پر وہ پھیلتا ہے۔ یہ بھی وہ حقیقت ہے جو آج ہماری نگاہوں سے ان کا نظر آتی ہے۔ آج ہم جو ہے اپنے دین کی اقامت اور ان کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے اللہ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کی بجائے دنیا اور باطل کے جو ہے کمزور سہاروں کے ساتھ جو ہے اس سفر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ یہ درس دے رہی ہے کناروں کی زندگی، یہ درس دے رہی ہے کناروں کی زندگی، ذلت کی زندگی ہے صحابہ کی زندگی۔ محترم حضرات، اب میں اس اجلاس عام کی اگلی کڑی اسی عنوان کے تحت ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل، ہندوستانی مسلمانوں کو درپیش چیلنجز کا حل، اس عنوان کے تحت محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب معتمد عمومی وحدت اسلامی ہند کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اس عنوان کے تحت اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، ابھی آپ نے جو قربان تقاریر سماعت فرمائی ہیں، بہت صاف صاف لفظوں میں کہا جائے تو مسائل سے زیادہ حل کی طرف انہوں نے اشارے کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ حل ہمیں بتائے گئے ہیں جسے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہ میں اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کروں جہاں دوپہر میں نے چھوڑی تھی، کہ بھارت میں مسلمانوں کے مسائل کا جو حل ہے وہ عالمی حالات کے درست کرنے پر ڈیپینڈ ہے، درست ہونے پر ڈیپینڈ ہے۔ جو دنیا میں حالات بنتے ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے ملک پہ پڑتا ہے۔ اگر ہم ان معاملات کو سمجھنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی سلوشن کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ اطراف کے معاملات کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے گھر کو گندہ دیکھنا نہیں چاہتے تو
पड़ोस की गलियों को भी दुरुस्त रखना पड़ेगा, वरना हवा के एक झोंके के साथ गंदगी आएगी और हमारे घरों को भी गंदा कर चुकी है। और वो इम्पैक्ट इतना मजबूती से पड़ता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुफ्र देखता है कि मुस्लिम कंट्रीज के अंदर सूरत हाल क्या है, इसकी हिम्मतें जमा हो जाती हैं, अपनी मंसूबाबंदी और अपनी चालाकियों में ताक हो जाता है। और मैंने यही बात कही थी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर सीरिया को 80 ममालिक मिलकर एक अलाइड फोर्सेस के जरिए मॉब लिंचिंग करते हैं, तो अखलाक के पहलू पर माइक्रो फोकस जीरो हो जाता है। ईरान को अगर 64-65 ममालिक मिलकर मारते हैं, तो अकबर को 15-16 लोग मारने में क्या हाल महसूस करते हैं? कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा है, तो आपकी तरफ क्यों देख रहे हैं? शाम में हजारों लाखों शहादतें होती है, पूरा मुल्क स्क्रैप हो जाता है, कोई सवाल करने वाला है ना उसका कोई जवाब देने वाला है। ये सवाल करे कौन? इन आलमी ताकतों से कौन सवाल करे? हमने कोई खत खींचने की कोशिश ही नहीं की। वो देखते हैं कि बर्मा में मुसलमान खदेड़े जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, करने की बात दूर की। कोई सिंपल रेजोल्यूशन पास करने वाला नहीं है जो सरकारी जबान में बात कर सके। लाखों लोग खदेड़ दिए जाते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हिम्मत जवान होती है, वही रवैया एख्तियार करती है, और ये दाग गिरती है आसामी मुसलमानों, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों पर, रोहिंग्या के मुसलमानों पर। 40 लाख की तादाद में अपने ही मुल्क के शहरियों को मुल्क बदर करने का मंसूबा है। ये हिम्मत जवान होती है। और अगर टेस्टिंग पॉइंट के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो वो रोहिंग्या मुस्लिमों को निकाल दिया गया है। ये 40 लाख के मुसलमान जाएंगे कहां? इतनी बड़ी तादाद में। ये फिगर के आगे कितने जीरो लगे हैं देखा है आपने? कहां जाएंगे मुसलमान? कितना बड़ा ह्यूमन डिजास्टर है ये, इसको लोग तवज्जो नहीं दे रहे। ना हमने संजीदगी से लिया है, ना दुनिया इसको संजीदगी से ले रही। 4-5 लाख बर्मी मुसलमानों की वहां से निकल जाने पर दुनिया में जो सूरत हाल पैदा हुई है, उससे ज्यादा बड़ा क्राइसिस 40 लाख के निकालने पर होगा। और यहाँ पर लोग जो एक्टिव हैं, उन्होंने सारे निजाम को अपने तहत फिस्तायत कर दिया है। फिस्ताई ताकतों की तरह सारे निजाम को अपने तहत कर दिया है। अदालतें वही बोल रही हैं जो वो चाहते हैं, इंतजामिया वही कर रही है जो वो चाहते हैं, कानून वही बन रहे हैं जो वो चाहते हैं। हर चीज को अपने तहत कर दिया गया है। गोया सोच समझ कर एक खास तबके को उन सहूलतों से महरूम करने और उनके हुकूक से महरूम करने का मंसूबा है। और हम हैं कि ना कोई सवाल करना चाहते हैं, ना कोई जवाब लेना चाहते हैं, न इस बात का हमें एहसास है कि क्या दिन आने वाले हैं। बांग्लादेश का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा जब तहरीक के लोगों को एक के बाद एक फांसी चढ़ाया गया, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने जबान नहीं खोली।
دنیا مم تھی، خاموش دیکھ رہی تھی تماشا. ہمت جوان ہوئی. اسی اثنا میں پھانسیوں پہ پھانسیاں لگائی گئی ہیں. میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیم پیریڈ ہے جب یہاں پر وہ پھانسیاں لگی. یہ امپیکٹ پڑتا ہے. دنیا میں بھارت کے مسلمانوں کی کوئی لوبی نہیں ہے جو ان کے حقوق کے بارے میں بات کر سکے. چھوٹے چھوٹے ممالک اور کمیونٹیز کی لوبی ہے دنیا کے اندر. چھوٹے سے خطے کی اتنی بڑی لوبی ہے کہ امریکہ کے 140 سینیٹر کو وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں. لیکن نہ ہمارا پرسان حال ہے کوئی، نہ اگر کچھ ہوتا ہے تو کوئی جاننے والا ہے. 6 دسمبر کو جب بابری مسجد ٹوٹی ہے ساری دنیا میں آگ مچا ہے. لیکن جن کی طرف ہم عقیدت سے دیکھتے ہیں، جو ہماری دل و جان کی سب سے محبوب سرزمین ہے، جہاں ساری دنیا کے مسلمان سرزمین ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں، وہاں کے امام اعظم کا قول یہ تھا کہ اچھا بابری مسجد انہوں نے توڑی ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بابری مسجد کو مسلمانوں نے توڑا ہے. کون سی لوبی کام کر رہی ہے؟ کیا سمجھایا گیا ہے انہیں؟ اور صرف بابری مسجد نہیں، اس دن ایودھیا کے اطراف میں 36 مساجد کو توڑا گیا ہے. معلوم نہیں 36 مساجد کو ڈیمولش کیا گیا ہے. اگر بابری ہی کے تعلق سے دنیا میں خبر ہے تو 36 مساجد کا کون پرسان ہے؟ ہماری کوئی لوبی نہیں. کوئی بات ہم کہنے کی پوزیشن میں ہے، کسی کو ایسا کوئی ساتھی اور کوئی ایسا کوئی دوست ہمارا دنیا میں نہیں جو کہہ سکے. یہ جو بڑے بڑے فسادات ہیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو ستم کی ساری داستانیں ہیں، یہ سب باہر کے لوگ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے جاننے لگے ہیں، ورنہ کچھ نہیں جانتے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے حالات کو درست بھی کرنا پڑے گا، اور درست کرنے کے لیے جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب اختیار کرنے پڑے گا. اس کی طرف توجہ دینے پڑے گی. یہ جس طرح کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہماری بات سمجھانے کے لیے لوگ جائیں. یہ دنیا کے نرس سینٹر جو ہیں، یہ جدہ، یہ ابو ظبی، دبئی، یہ واشنگٹن، یہ لندن، یہ جہاں پر یہ سب نرو پوائنٹ ہے دنیا کے. یہاں ہماری لوبی مضبوط ہونی چاہیے، یہاں ہمارا درد کوئی بانٹنے والا ہونا چاہیے، ہماری بات سمجھانے والا ہونا چاہیے، کوئی نہیں. اور اگر بات جانتا بھی ہے کوئی تو الٹی بات جانتا ہے، کیونکہ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگوں کو الٹی بات سمجھائی جاتی ہے اور ہم اس کی کاٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم سمجھا نہیں سکتے. اس پر مسلمانوں کو توجہ دیں. وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جس کی طرف ہم رات دن چلا کر بات کرتے ہیں، اس کا سولوشن ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا. مولانا نے جو بات کی کہ اگر یہ درد میرا ہے تو اس کی دوا مجھ کو کرنی پڑے گی، یہ زخم مجھ کو لگا ہے تو مجھے لگانا پڑے گا، یہ کام میں ہمیں اٹھانا پڑے گا، تبھی اس سلسلے میں کوئی توجہ دی جا سکتی. اور ایسا نہیں کہ حالات درست نہیں ہو سکتے، حالات جس طرح بگڑتے ہیں اسی طرح درست بھی ہو سکتے ہیں. درست کرنے کی پہل ہونی چاہیے، درست کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اور وہ کوشش کی کوئی منصوبہ بندی ہونی چاہیے. دنیا کے حالات و قوائف کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں
اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہمارے پاس تھاٹ پروکنگ کوئی سیشن نہیں ہوتا ہے. پوری امت کی صورت حال کی سب اپنے دائروں میں محفوظ ہیں, جماعتیں اپنے دائروں میں محفوظ ہیں, وہی گردش کرتی رہتی ہیں. ان دائروں سے اوپر اٹھ کر کوئی تھاٹ پروکنگ سیشن نہیں ہے. دن میں حالات کا کیسے مقابلہ کیا جائے اس کو کوئی ایشو بنایا گیا, کوئی قدر اور کوئی ایسا سلوشن جس کے دل و دماغ میں آتا بھی ہو لیکن اسے پہنچانے کا کوئی نظم ہمارے پاس نہیں. یہ اس امت کا رونا ہے جو 800 سال تک دنیا میں حکومت کرتی رہی اور اب بھی حکومت کر رہی ہے. بڑی بڑی یونیورسٹی کی عمارتیں کھڑی ہیں لیکن ہم اپنے درد کو وہاں پہنچا نہیں سکتے, اپنے زخموں کو دکھا نہیں سکتے. اس علاج کی طرف توجہ دینا پڑے گی جو اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکے. جو ایشو چھوٹے چھوٹے ہیں ان میں سولوشن تو خود ہمیں تلاش کرنا چاہیے. کم سے کم ہم مظلوم کی طرح چلا تو سکتے ہیں, یہ حق خدا نے ہمیں دیا ہے, اس حق کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس میں ہمت نہیں ہے یہ حق کو استعمال کرنے کی خود ہمیں ہمت نہیں ہے. طلاق ثلاثہ پہ ہم کہہ نہیں پائے کہ سپریم کورٹ تم خدا نہیں ہو, کوئی اختیار تمہارا نہیں ہے اس معاملے میں کہ تم شریعت میں مداخلت کرو, کہہ نہیں پائے. نہ خدا کے دیے ہوئے حق کو استعمال کر پائے. ان کے ساتھ کے پانی کو اتارو تو صحیح, کہو تو صحیح کہ تم غلط کر رہے ہو. نہیں اگر منکر کا فریضہ ادا کرو, کہو کہ تم غلط کر رہے ہو, پورے جذبے کے ساتھ کہو. کہیں تو سنوائی ہوگی, کوئی تو سنے گا, اور کم سے کم خدا تک یہ آواز پہنچے گی کہ شریعت کے اصول کے خلاف جب فیصلے آئے تو کچھ لوگوں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی. کچھ فیصلہ تو کرو کہ ہم یہاں تک کہیں گے, کم سے کم اتنی زور تک کہیں گے کہ بہروں کو بھی سننے کے لیے مجبور ہونا پڑے. فیصلہ کرنے کی بات, اور جب فیصلہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ہم کچھ نہیں کرتے. JNU کے اندر جب بحث چل رہی تھی نیشنلزم کی, قومیت کی, ملک سے وفاداری اور غداری کی جب بحث چل رہی تھی ہم کہیں نہیں تھے, کچھ نہیں کہا ہم نے. کیا نظر قومیت ہے ہمارا, کیا آئیڈیالوجی ہے نیشنلزم کے بارے میں ہماری. قرآن حدیث اس سلسلے میں کچھ سمجھاتا ہے یا نہیں, ہم نے کبھی زحمت ہی گوارا نہیں کی. مودودی کیا کہتے ہیں اور اقبال کا نظریہ قومیت کیا ہے, ٹائگور نے کیا کہا تھا اور ساورکر کیا کہتا ہے, ہم نے بتلانے کی کوشش نہیں کی. یہ جرم کس کا ہے؟ 1.5 مہینے تک نیشنل ٹی وی چیختے رہے, چلاتے رہے, ایک ایک کو الزام دیتے رہے, کہیں ہم نے نظر نہیں. اور اگر جو لوگ تھے بھی تو مم جیسے بھونگیاں منہ میں ڈال دی گئی, وہ زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر کہتے بھی ہیں تو جھوٹ سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. ایک جنرل فنامنا کے طور پہ جھوٹ سے بات شروع کرتے ہیں. بات تو یہ ہے لیکن بات مسئلہ یہ ہے, ایک جھوٹ بات سے اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. کہاں سے امپیکٹ پڑے گا؟ اگر سچ بولو تو اس کا امپیکٹ بھی ہوگا. حق کی آواز بلند کرو تو کچھ سچائی نکل کے آئے گی, سماج میں تبدیلی آئے گی. جھوٹ بولتے رہو گے تو اس کے اثرات سماج پہ پڑیں گے اور سماج بھی جھوٹا ہو جائے گا. جھوٹا
اسی طرح پیدا ہوتا ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا. نہ ہم آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. اور جو وقت نکل جاتا ہے اتنا یاد رکھیے JNU کے ڈبیٹ میں اگر ہم نے ایمانداری سے حق کے بول بالا کرنے کی نیت سے شرکت کی ہوتی تو آئندہ نسلوں کو غداری اور وفاداری کے تانوں کو جھیلنا نہیں پڑتا. ایک ریڈ لائن ہم کو کھینچنی چاہیے, ایک ایسی لکیر جس کو کھینچ کر ہمیں بتا دینا چاہیے دے گا کیا یہ ہمارا نظریہ ہے. قومیت کیا ہے, وطنیت کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں صاف کہنے کی ضرورت تھی کہ معرکے وطنیت اور ایمانیت جب بھی برپا ہوگا تو مسلمانوں کے وزن ہمیشہ ایمانیت کے پڑھنے میں پڑے گا. یہ ہم کہہ نہیں سکتے. اور جو لوگ کہنے کی پوزیشن میں تھے وہ بالکل سوفسٹی سے غائب تھے. یہ کہنا پڑے گا ہمیں. یہ نظریات کی دنیا میں آپ کو اپنے حق کو استعمال کرنا پڑے گا, تبھی آنے والی جنریشن محفوظ رہے گی. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. فیصلے مقدرات کے ہیں وہ ہوتے رہیں گے. کچھ نہ کہو تو بھی ہوگا. اسی اچھا ہے کہ حق بات کہیے, حق کے اعلان کے ساتھ آپ کو عافیت بھی نصیب ہوگی اور وقار بھی نصیب ہوگا. ورنہ ہم اپنی بیواؤں کی طرح آنسو بہاتے رہیں گے اور ہر مجلس کو اڑاتے رہیں گے. فیصلہ کرو. اور غیر معمولی قومیں غیر معمولی فیصلے کرتی ہیں. کم سے کم اپنے دماغوں کے اندر تو سوچو بھائی, ان سمٹوں کے اندر کیا ہے اس میں تو غور کرو. وہاں تو کلیئر دلائیے کچھ کیا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, کہاں ہم رہتے ہیں, حالات کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہمارا ایمان کی طرف ہمیں کھینچ رہا ہے, کس کی آواز پر نبت کہو گے. دباؤ تو یہ ہے کہ آج ہم سب مل کر کہہ رہے ہیں کہ جو بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا, چاہے ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو, اس کو ہم مان لیں گے. کیوں نہیں کہتے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ہے, اور نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی عدالت کے فیصلے کو نہیں مانیں. کیوں نہیں کہتے جبکہ ہم نے ایک شرعی موقف اختیار کر رکھا ہے بابری مسجد کے تعلق سے. یہ مسجد ہے, مسجد رہے گی, یہ شرعی موقف ہے مسلمانوں کا. اور اگر عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف ہو جائے تو آپ کا شرعی موقف آپ لپیٹ کر دیں گے, بغل میں دبا کے رکھ دیں گے. کم سے کم کہو تو بھائی, حالات جو بھی ہوں گے لیکن اس بات کو کہو تو صحیح. ہم کہنے کے لیے تیار نہیں, ہم کہنے کے لیے تیار نہیں. موب لنچنگ کے اوپر مطالبہ کریں ہم, تحفظ خود اختیاری کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق ہمیں ملنا چاہیے. نہیں ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے یہ ایسا دنیا سے کچھ عجب کھیل ہے جو ہم کھیلنا چاہتے ہیں. یہ حق ہے, ملنا چاہیے. جب حکومتیں, جب عدالتیں, انتظامیہ جب کسی کی جان بچا نہیں سکتا تو وہ کل حق رکھتا ہے اپنی جان بچانے کا, اور جس قدر وہ حق رکھتا ہے اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا. کہنا پڑے گا ہمیں یہ فیسلٹیز اویل کرنی پڑے گی, ہمیں اس کو حاصل کرنا پڑے گا, تبھی ہم کوئی سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں. ورنہ ہم اس طرح آپس میں گفت و شنید کرتے رہیں گے اور آپس میں اسی طرح ہم ایک دوسرے کو روتے اور رلاتے رہیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. فیصلہ کی کم سے کم حق بولنے کا, سچائی کے اظہار کا, چاہے کوئی ہو, چاہے عدالتیں ہوں, انتظامیہ ہو, حکومت ہو, اس کے خلاف ہم بات کیوں کہیے.
اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حق بات کو قولوا قولا سدیدا، اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو یغفر لکم ذنوبکم، کم سے کم تمہاری مغفرت کرے۔ ہر بات کہو، اور ہر بات کہنے کا امپیکٹ پڑے گا۔ تاریخ اس بات کو ریکارڈ پہ رکھی ہے اپنے کہ جو ہر بات کہیں گے اس کا امپیکٹ پڑتا ہے۔ کیا کچھ نہیں ہو رہا، جان مال عزت و آبرو ساری دنیا میں پامال ہو رہی ہے، چھوڑ دیجیے ان کو، کم سے کم وہ ایمان کے ساتھ مر رہے ہیں۔ جو لوگ جان سے جا رہے ہیں، جن کے مال برباد ہو رہے ہیں، کم سے کم ان کے تعلق سے توقع ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم جان سے بھی جا رہے ہیں، مال سے بھی جا رہے ہیں، عزت و آبرو بھی کما رہے ہیں، اور ہمارا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، سارا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ ہم کوئی حرج محسوس نہیں کرتے وندے ماترم پڑھنے۔ یوگا کے لیے بڑے بڑے لوگ، معاف کیجیے گا، بڑے بڑے علماء سے تعلیم کرتے ہیں، اور یوگا کا انٹرنیشنل ڈے طے ہونے سے پہلے دیوبند کے اندر یوگا ہوا ہے۔ کس کو روکے گیا؟ 2 لاکھ کی امداد کے لیے ہم سب کچھ تیار کر دیں، سب کچھ غلط کرنے کے لیے تیار۔ امارٹی انسٹیٹیوشن کو 2 لاکھ ملتے ہیں، لال ہرے پیلے سارے کھڑے رہنے کے لیے ہم تیار۔ مسجدوں کے ممبر